پہلے اس کے ترامیم لانے سے پہلے بھی ہماری پارٹی نے ایک واضح موقف لیا تھا کہ پاکستان میں اس وقت جوڈیشری کو قابو کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور وہی ہوا کہ ہماری پارٹی کے ممبران کے ساتھ جو کچھ ہوا اور کس طرح ان کو اغوا کیا گیا اور زبردستی سے ووٹ دلائے گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وار تھا کہ نہ صرف آئین کے اوپر، آئین کے بنیادی سیکشن کے اوپر، بلکہ یہ پاکستان کے بنیاد کے اوپر بھی وار ہوئی ہے۔ بلوچستان اب سب کے سامنے ہے کہ بلوچستان بہت دور جا چکا ہے، وہاں کے نوجوان یہاں کے 70 سالہ محرومیوں کے بعد اس وقت 70% نوجوان جو ہے آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ پارلیمانی سیاست آئین پاکستان یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ سردار اختر مینگل ہماری پارٹی کے ساتھ اختلاف اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود سردار اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے جو آئین اور اس کے ڈومین میں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو جمہوری اصولوں کی بنیاد سیاست کرتے، ان کی جماعت کے ساتھ یہی ہوا کہ اس کے ممبروں کو اغوا کیا زبردستی، ان سے زبردستی ووٹ دلوائے گئے۔ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی اور سردار اختر مینگل صاحب کے ساتھ کہ مجھے زبردستی اٹھایا گیا، تو سردار اختر مینگل کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ کر دیا، اس کے نمائندوں کے خلاف کر دیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں آپ نے ہزاروں کی تعداد میں جو نوجوان لاپتہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں آج 4 شیڈول کے نام پہ خواتین کو، نوجوانوں کو، طالب علموں کو، سیاسی ورکروں کو جس طرح لایا گیا تو نفرتوں کی آخری حد تک پہنچ چکی ہے۔ تو آج یہ ہماری جانب سے یہ سیاسی جماعتوں جو ہم مائنڈ لائک سیاسی جماعتیں ہیں، ہم ایک کوشش ہے اپنی طرف سے، اور یہ جوڈیشری میں موجود وہ باضمیر جو ہمارے جج صاحبان، اس کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ آخری کوشش ہے، اگر خدا نخواستہ یہ عدلیہ بھی اس کے قابو میں آ جاتا ہے تو پاکستان آئندہ کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مستقبل کیا بنے گا۔ تو یہ ہم نے کوشش کی، ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری سیاسی جماعتوں نے جو اس تمام عمل میں ایک سہولتکاری کا کردار ادا کیا، افسوسناک عمل ہے، اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ان کے ورکروں سے استدعا کرتے ہیں کہ اس عمل کے اوپر وہ ایک دفعہ سوچ لیں کہ اس ملک کو ہماری قیادت جو بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں وہ کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میں نے خود جو ہے 2 دفعہ چیئرمین سینٹ سے بات کی، اس سے شیری رحمان بھی وہاں پہ تشریف فرما تھی جو ہمارے خاتون نسیمہ احسان کو اغوا کر کے لے گئی تو واپس لائے، وہ روئی ان کے سامنے۔ میں نے ان کو کہا کہ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ چیئرمین سینٹ ہیں، آپ شہید بینظیر کی بات کرتے ہیں کہ ہم مسلم جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو شہید محترمہ نے کبھی اس طرح کے عمل کا ساتھ نہیں دیا تھا جس طرح آج آپ دے رہے ہیں، اور آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، یہ آپ کا کام ہے کہ انہوں نے خود بھی بے بسی کا اظہار کیا۔ جب ایف آئی آر سردار صاحب اختر جان کے خلاف ایف آئی آر ہوا تب بھی میں گیا، انہوں نے اس کو اپنے معذرت کی کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جب یہ ملک اس نتیجے پہ پہنچا ہو کہ سینٹ کے چیئرمین بھی اپنے کو بے بس سمجھے، یا تو وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ واقعی بے بس ہے، یا وہ سلطکار کے طور پہ یہ تمام چیزوں کو چھپا رہے ہیں۔ تو آج جو پٹیشن 26ویں آئینی ترمیم جو ہم کہتے ہیں بہت ہی ایک خطرناک شروعات ہے جو اب وار کی گئی ہے آئین کے اوپر، اس کو قابو کرنے کے لیے اب سپریم کورٹ کا کردار اس کو دیکھنا ہوگا، اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ مثبت انداز میں اس کو دیکھ کر ملک کی بہتری کے لیے اور اس کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کا شکریہ۔ تھینک یو۔ ایک پوائنٹ میں ایڈ کرتا چلوں، لیکن سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ اس موجودہ پارلیمنٹ کی اپنی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ پہلے ہی انڈر کوشچن ہے، سوال یہ نشان ہے اس کے سامنے کہ یہ ایک لیجیٹیمیٹ پارلیمنٹ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر اور اس نے من چاہے ووٹ لوگوں کو دیے ہیں، تو وہ کسی بھی صورت میں یہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ تو ہے نہیں، تو سب سے پہلے تو وہ سوالی نشان پہلے ہی موجود تھا۔ لیکن اس پارلیمنٹ نے پھر جس طریقے سے اس آئینی ترمیم کو بنیادی انسانی حقوق کو پامال کرتے ہوئے اس کو پھر پاس کیا، اور پارلیمانی جو جتنا پروسیس تھا اس کو پامال کرتے ہوئے جس طریقے سے اس آئینی ترمیم کو پاس کیا، میرے خیال میں یہ حقیقت میں جس طرح ساجد ترین صاحب نے کہا کہ اس پورے نظام سے پولیٹیکل ورکرز کا اعتماد اٹھانے کی طرف
ایک قدم ہے. اور دوسرا یہاں پر دہشت گردی کے واقعات کے مقدمات کا بھی ذکر ہوا. دیکھیں دہشت گردی یا پھر یہ ATA جتنے بھی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی جتنے بھی دفعات ہیں ان کو ہمیشہ یہاں پر پولیٹیکل ورکرز کو وکٹمائز کرنے کے لیے ان کو یوز کیا گیا. ادروائز جس مقصد کے لیے یہ قانون بنا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا کا پورا خیبر پختونخوا تقریباً ایک آدھ ضلع شاید رہ گیا ہو, وہ بھی شاید صرف سٹیز رہ گئے ہوں, باقی پورا کا پورا صوبہ جو ہے وہ دہشت گردوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے. تو ان کے خلاف پھر یہ قوانین میں نہیں ہوتی, پھر یہ ریاست کی جو ایکٹیویزم ہے پھر یہ بھی نہیں ہوتی. ہاں پولیٹیکل ورکرز کے لیے اس کی جب استحصال کی بات آتی ہے تو پھر ان قانون کو بڑا افیکٹولی پھر استعمال کیا جاتا ہے, جو کہ میرے خیال میں بہت ہی زیادہ جتنا بھی آپ اس کی مذمت کریں وہ کم ہے, اور یہ انتہائی افسوسناک ہے. جی جی ابھی ہم اس کے اندر استدعا بھی یہی کریں گے. ایک بنیادی قانون کا فلسفہ ہے نیمو جوڈیکس کازس ہوا کہ اے مین کین ناٹ بی اے جج ان ہز اون کاز. جو جج صاحبان اس کو سنیں گے وہ خود اس کے بینیفیشری ہیں اس آئینی ترمیم کے. تو یہ ہماری لیگل ٹیم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس وقت کیا فیصلہ کرتے ہیں, اور اصولاً تو یہ فل کورٹ کے پاس جانا چاہیے, ان جج صاحبان کو نہیں سننا چاہیے قانون کے ان بنیادی نکات کے اوپر مبنی یہ بات. جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. میں نے اپنا بتایا یار, میں نے اپنا بتایا. کی نہیں تھی ریزرو سیٹ کا مسئلہ ابھی تک قومی اسمبلی میں حل نہیں ہوا تھا, اور پھر جس طریقے سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینیٹرز کو اغوا کیا گیا اور زبردستی ان سے ووٹ ڈلوایا گیا, وہ بھی سب کچھ ریکارڈ پر موجود ہے. تو اس بنیاد پر ہم نے سپریم کورٹ میں اس آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست اور عوام کے درمیان جو رشتہ ہے وہ پہلے ہی بہت